السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے اب سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے شبیر حسین نے۔ چلیے سنتے ہیں شبیر حسین کی سٹوری انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے سفر کا اپنا ایک الگ جادو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جادو ایک ایسے بھیانک خواب میں بدل جاتا ہے جس سے جاگنا ناممکن لگتا ہے۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ میں اپنی بائک پر ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر پر تھا۔ گھنٹوں سے سڑک پر کوئی دوسری گاڑی یا انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا تھا۔ گھپ اندھیرا، سڑک کے دونوں طرف کھڑے لمبے درخت اور بائک کی ہیڈ لائٹس کی وہ اکیلی روشنی جو گہری دھند کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سرد اور تیز ہوا میری جیکٹ کو پار کر کے ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند اور تھکاوٹ سے بوجھل ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے مزید کچھ دیر آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی تو بائک سیدھی کسی کھائی میں جا گرے گی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کہیں کوئی چائے کا ہوٹل یا پیٹرول پمپ مل جائے تاکہ تھوڑی دیر رک کر جسم کو گرم کر سکوں۔ اور پھر جیسے میری دعا قبول ہو گئی، دور اندھیرے میں مجھے ایک مدھم سی ٹمٹماتی ہوئی پیلی روشنی نظر آئی۔ میں نے فوراً بائک کی رفتار کم کی اور اس روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو وہ لکڑی اور پرانے چھپر سے بنا ایک بہت ہی خستہ حال اور چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ وہاں کوئی چہل پہل نہیں تھی، بس ایک پرانی لالٹین لٹک رہی تھی اور مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں جن کی آگ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے بائک سائڈ پر کھڑی کی، انجن بند کیا اور اندر چلا گیا۔ چولہے کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پرانی سی شال اوڑھ رکھی تھی اور چہرہ آدھا مفرل میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے اپنے ہائیکنگ گلوز اتار کر ایک لکڑی کے پرانے ٹوٹے ہوئے بینچ پر رکھتے ہوئے پوچھا، بابا جی ایک کڑک چائے ملے گی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ایک مٹی کے پیالے میں گرما گرم چائے انڈھیلی اور میری طرف بڑھا دی۔ چائے واقعی بہت زبردست تھی۔ اس کی گرمائش نے میرے منجمد جسم میں جیسے نئی جان ڈال دی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی، جیب سے 500 روپے کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور بوڑھے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے نوٹ پکڑا اور پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہرائی تھی۔ اس نے انتہائی بھاری اور کھردری آواز میں مجھ سے کہا، بیٹا یہاں سے نکلنے کے بعد اگلے 15 کلومیٹر تک اپنی بائک مت روکنا۔ راستے میں تمہیں کوئی بھی آواز دے یا پیچھے سے کوئی بائک تمہارے برابر آ کر رکے، تم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، بس سیدھے چلتے رہنا۔ ان کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے ہیلمٹ پہنا، سر ہلایا اور بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ سڑک پر دوبارہ وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ ابھی میں بمشکل 10 منٹ آگے گیا ہوں گا کہ اچانک تیز ہوا سے میرے ہاتھوں میں شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ ننگے تھے۔ میرے مہنگے ہائیکنگ گلوز اس ڈھابے کے بینچ پر رہ گئے تھے۔ میں نے بائک روکی، ایک پل کے لیے سوچا کہ چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں، لیکن گلوز کے بغیر اس جماتی ہوئی سردی میں مزید گھنٹوں کا سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں نے ہمت کی، بائک موڑی اور واپس اسی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ڈھابا بمشکل 2-3 کلومیٹر ہی پیچھے ہوگا، لیکن جب میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو میرا دل تھک سے رہ گیا۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، لالٹین، چھپر، چولہا، وہ بوڑھا، سب کچھ غائب تھا۔ وہاں صرف سنسان سڑک تھی اور سڑک کے کنارے کچھ پرانے بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک روکی اور موبائل کی ٹارچ چلا کر اس جگہ کی طرف گیا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھا میرے پیر منو مٹی بھاری ہونے لگے۔ سڑک سے تھوڑا نیچے اتر کر بالکل اسی جگہ جہاں وہ مٹی کا چولہا اور آگ جل رہی تھی، وہاں ایک بہت پرانی کچی قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر کے سرہانے میرے وہی ہائیکنگ گلوز بالکل سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گلوز اٹھائے تو میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ گلوز کے بالکل نیچے گیلی مٹی پر وہی 500 کا نوٹ دبا ہوا تھا جو میں نے اس بوڑھے آدمی کو دیا تھا۔ مجھے فوراً بوڑھے کے وہ الفاظ یاد آ گئے، اگلے 15 کلومیٹر تک بائک مت روکنا۔ میں نے گلوز اور پیسے وہیں چھوڑے اور بائک کی طرف ایسے دوڑا جیسے موت میرے پیچھے آ رہی ہو۔ بائک کو پہلے ہی کک میں سٹارٹ کیا اور فل ریس دے دی۔ اس رات اگلے 15 کلومیٹر تک مجھے کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ ہوا کے ساتھ کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں میرے ہیلمٹ سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں، وہ بوڑھا کون تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی بھٹکتی ہوئی روح تھی جس نے اس سرد رات میں میری مدد کی تھی؟ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے نعیم احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں نعیم احمد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام نعیم احمد ہے اور میں لاہور میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی جب میں رات کو سڑک پر نکلتا ہوں تو وہ ایک رات میری روح تک کو ہلا دیتی ہے۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو پوری طرح نہیں بتائی کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ میں اس رات بچ کیسے گیا۔ وہ دسمبر کی ایک رات تھی، دھند اتنی گہری تھی کہ 10 قدم آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں حسب معمول بادامی باغ کے قریب کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کا کام ختم کر کے گھر چلا جاؤں، لیکن پھر وہ سواری آ گئی۔ ایک آدمی عمر تقریباً 50 کے قریب، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی اور چہرہ ایسا جیسے کئی دنوں سے وہ سویا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور خالی پن تھا۔ وہ آہستہ سے میرے رکشے کے پاس آیا اور بولا، بھائی گاؤں جانا ہے ابھی؟ میں نے پوچھا کون سا گاؤں؟ اس نے ایک نام بتایا، چک 47B۔ میں نے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، گوگل میپ کھولا، لیکن وہ لوکیشن وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے کہا، بھائی یہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا، بھائی یہ جگہ کہاں پر ہے؟ میپ میں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، راستہ میں بتاتا جاؤں گا، بس چلیں، کرایہ میں دگنا دوں گا۔ رات، سردی اور خالی جیب۔ میں مان گیا۔ جیسے ہی وہ رکشے میں بیٹھا مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہوئی، جیسے کوئی برف کا ٹکڑا میرے پیچھے رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سیدھا بیٹھا تھا، نظریں جھکائے ہوئے۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور ہم چل پڑے۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، شہر کی روشنیاں، گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی چہل پہل۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، روشنیاں کم ہوتی گئیں اور خاموشی بڑھتی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم شہر سے کافی دور نکل چکے تھے۔ میں نے پوچھا، بھائی ابھی اور کتنا دور ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، بس قریب ہی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ بات نہیں کر رہا بلکہ کہیں دور سے گونجتی ہوئی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اب سڑک بالکل سنسان ہو چکی تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی آدمی، صرف دھند اور میرا رکشہ۔ اچانک اس نے کہا، یہاں سے دائیں مڑ جائیں۔ میں نے دیکھا وہاں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی پگڈندی تھی جو کھیتوں کے بیچ سے جا رہی تھی۔ میں ہچکچایا، بھائی یہ راستہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولا، میں روز جاتا ہوں، آپ بس چلتے جائیں۔ میں نے دل مضبوط کیا اور رکشہ اس کچے راستے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے مجھے محسوس ہوا کہ موبائل کا سگنل ختم ہو گیا ہے، ہوا اور زیادہ سرد ہو گئی ہے اور خاموشی اتنی گہری
کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم ایک گاؤں کے قریب پہنچے، لیکن وہ گاؤں نارمل نہیں تھا۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی، نہ کتے بھونک رہے تھے، نہ کسی گھر سے کوئی حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے رکشہ روکا اور پوچھا، یہی ہے؟ وہ بولا، ہاں، اندر چلیں۔ میں نے رکشہ دوبارہ سٹارٹ کیا اور ہم گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر پرانے، ٹوٹے ہوئے، دروازے کھلے، جیسے کئی سالوں سے کوئی وہاں نہیں رہتا ہو۔ میرے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، بھائی یہاں تو کوئی نہیں لگ رہا۔ وہ خاموش رہا، پھر اچانک اس نے کہا، بس یہیں روک دیں۔ میں نے رکشہ روکا، وہ آہستہ سے نیچے اترا۔ میں نے پیسے مانگنے کے لیے پیچھے دیکھا، لیکن وہ اب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً رکشے سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور اسے آواز دی، بھائی، او بھائی جان، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید کسی گھر میں چلا گیا ہوگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور قریب کے ایک گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ خود ہی آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی میں اندر گیا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ اچانک مجھے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ اس طرف کی اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک میرے دماغ میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ اس دن۔ وہی آدمی، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا۔ آنکھیں مکمل سیاہ، چہرہ پیلا اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز میرے گلے میں اٹک رہ گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے کان کے پاس آ کر بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی سانس برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ میں رکشے کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ رکشے کی پچھلی سیٹ پر وہی آدمی پہلے سے موجود ہے۔ اسے دیکھ کر میں جم گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، چلو ابھی تو سفر باقی ہے۔ میں نے رکشہ چھوڑا اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی گلیاں ایک جیسی تھی، ہر طرف اندھیرا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایک خاص دائرے میں گم رہا ہوں۔ پھر اچانک میں ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں درجنوں لوگ کھڑے تھے، لیکن وہ لوگ زندہ نہیں لگ رہے تھے۔ سب کے چہرے بے جان، آنکھیں خالی، اور سب ایک ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور پھر سب نے ایک ساتھ بولنا شروع کیا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے بھاگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں بھاگتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا میں ایک سڑک کے کنارے پڑا تھا اور صبح ہو چکی تھی۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے مجھے پانی دیا اور پوچھا، بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ تو بہت ویران ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کون سا گاؤں ہے؟ میں نے اسے پوچھا، کیا یہ چک 47 بھی ہے؟ وہ چونک گیا۔ ہاں، یہی نام ہے اس گاؤں کا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گاؤں اب وہاں نہیں تھا۔ وہاں پر صرف ایک خالی میدان تھا اور اس میں میرا رکشہ کھڑا تھا۔ میں رکشے کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے اسے سٹارٹ کیا وہ فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ میں بغیر ادھر ادھر دیکھے وہاں سے نکلا اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ میں آج بھی رکشہ چلاتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی رات کے وقت کسی انجان سواری کو نہیں بٹھایا، اور کبھی کبھی جب میں آج بھی اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے سے وہی آواز سنائی دیتی ہے، چلو سفر ابھی باقی ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے سبحان نے۔ چلیے سنتے ہیں سبحان کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام سبحان ہے اور میں اسلام آباد میں ایک اوبر ڈرائیور ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی جب میرا موبائل رات کو اچانک بجتا ہے تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ میں نے اس رات کے بعد بہت کچھ بدل دیا، اپنا روٹ، اپنا ٹائم، حتیٰ کہ اپنا نمبر بھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے نہیں چھوٹتی، چاہے وہ جتنا بھی ان سے بھاگ لے۔
میں زیادہ تر رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا۔ وجہ سادہ تھی، دن کے مقابلے میں رات کو کرایہ زیادہ مل جاتا تھا اور ٹریفک بھی کم ہوتی تھی۔ اس رات بھی میں بلو ایریا کے قریب کھڑا رائڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ دسمبر کی سردی تھی اور ہلکی ہلکی دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے جب میرے موبائل پر ایک رائڈ آئی۔ لوکیشن تھی سیکٹر G11، ڈراپ آف بری امام کے قریب ایک ایریا۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا، رائڈ ایکسیپٹ کر لی۔ جب میں پک اپ لوکیشن پر پہنچا تو وہاں سڑک تقریباً خالی تھی۔ ایک بڑا سا پرانا گھر تھا جس کے باہر ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور سواری کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ، 5 منٹ، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور کسٹمر کو کال کی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن کسی نے موبائل نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچا شاید غلطی سے بک ہو گئی ہوگی، تو میں رائڈ کینسل کرنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی کا پچھلا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں چونک گیا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا ایک نوجوان لڑکا، عمر شاید 25 کے قریب، سیاہ جیکٹ پہنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، بھائی آپ ہی ہیں نا جس نے رائڈ بک کی تھی؟ اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا، جی چلیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے ہلکی بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ خاموش ہی رہا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کے اندر غیر معمولی طور پر ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ ہیٹر آن ہونے کے باوجود جیسے درجہ حرارت گر رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ لڑکا بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اچانک میرا موبائل بجا۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی، کال اسی نمبر سے آ رہی تھی جس سے یہ رائڈ بک ہوئی تھی۔ میں تھوڑا کنفیوز ہوا۔ میں نے کال اٹھائی اور کہا، جی بھائی میں پہنچ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دوسری طرف ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ میں تو کافی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ آئے ہی نہیں۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی آپ ہی تو ابھی میری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں G11 اور آپ یہاں نہیں ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سیٹ اب خالی تھی، دروازہ بند تھا اور کوئی نشان نہیں تھا کسی کے اترنے کا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے فون پر کہا، بھائی آپ وہیں رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں نے تیزی سے گاڑی موڑی اور G11 کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں واپس پہنچا تو واقعی ایک لڑکا وہاں کھڑا تھا، وہی عمر، وہی حلیہ، لیکن اس کے چہرے پر زندگی تھی، خوف بھی تھا۔ اور وہ تیزی سے میری گاڑی کے پاس آیا اور بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکا نہیں تھا جو میری گاڑی میں پہلے بیٹھا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی شکلیں بہت ملتی جلتی تھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بھائی آپ کا کوئی بھائی ہے، جڑواں یا ایسا کچھ؟ وہ حیران ہو کر بولا، نہیں، کیوں؟ میں نے گہری سانس لی اور پوری بات اسے بتا دی۔ وہ سنتا رہا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سفید پڑ گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بھائی 1 منٹ۔ وہ اندر گھر میں گیا اور چند لمحوں بعد ایک تصویر لے کر آیا۔ اس نے وہ تصویر میرے سامنے کی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ وہی لڑکا تھا، بالکل وہی، جو کچھ دیر پہلے میری گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، یہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ 2 ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ یہ سب سن کر میرے جسم میں جیسے خون جم گیا ہو۔ میں کچھ بول نہ سکا۔ وہ لڑکا خود بھی لرز رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی کیا اس نے آپ سے کچھ کہا؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، صرف ایک بات، میں نے آہستہ سے کہا، اس نے بس ایک بار کہا تھا، جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ لڑکے نے سر جھکا لیا۔ پھر وہ بولا، وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا تھا اور ہر بار یہی کہتا تھا،
چند لمحوں تک ہم دونوں خاموش رہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ وہ بولا، نہیں، اب نہیں، اور وہ آہستہ سے واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس نکل آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا یا دماغ کا کھیل، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات تقریباً 3 بجے جب میں F6 کے قریب تھا، میرے موبائل پر دوبارہ رنگ ہوئی۔ نام نہیں، صرف نمبر۔ میں نے دیکھا وہ وہی نمبر تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ہمت کر کے کال اٹھائی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، بھائی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ آواز آئی، مجھے گھر جانا تھا، آپ نے مجھے ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر گاڑی کے پچھلے دروازے سے ہلکی سی آواز آئی، ٹھک۔ میں نے آہستہ سے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور میری چیخ نکل گئی۔ وہی لڑکا پھر سے میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک تھا، آنکھیں سیاہ اور ہونٹ نیلے۔ وہ آہستہ سے بولا، چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی اور سڑک پر بھاگنے لگا۔ رات کا سنسان راستہ، دور دور تک کوئی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں بس بھاگتا رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد مجھے ایک پولیس وین نظر آئی۔ میں سیدھا اس کی طرف بھاگا۔ انہوں نے مجھے روکا، پانی دیا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک اہلکار بولا، بھائی، اس علاقے میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پر ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میری گاڑی وہیں سڑک پر کھڑی تھی۔ جب میں قریب گیا اور دیکھا تو پچھلی سیٹ پر اب کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے وہ گاڑی بدل لی، اپنا نمبر بدل دیا اور رات کی شفٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ لیکن آج بھی کبھی کبھار رات کے کسی پہر میرا نیا نمبر رنگ کرتا ہے اور اسکرین پر کوئی نمبر نہیں ہوتا، صرف ایک لفظ لکھا آتا ہے، لاسٹ رائٹ، اور میں آج تک وہ کال اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔